اور بات کریں گے عدالت عظمیٰ کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت مقدمات کی۔ سپریم کورٹ میں اصغر خان کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ آج کی سماعت کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ماجد جلال سے۔ جی ماجد جلال۔ جی احتشام، بالکل چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج دوبارہ اصغر خان کیس کی سماعت کرے گا، اور اس سلسلے میں جس طرح کے گزشتہ سماعتوں پر اسلم بیگ کی جانب سے اپنا جواب داخل کیا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ اسد درانی سابق DGI وہ بھی اپنا بیان حلفی عدالت میں جمع کروا چکے ہیں۔ یونس حبیب جو کہ مہران بینک کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں اور اس تمام معاملے کے ایک وہ کلیدی ایک کردار ہیں، جن کی جانب سے یہ تمام جو الزامات تھے ان کی اب تصدیق ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ان کی جانب سے عدالت میں جو بیان جمع کروایا گیا ہے اس میں جو رقوم تقسیم کی گئی اس کا انہوں نے تصدیق کی ہے، اور جن سیاستدانوں کو تقسیم کی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے۔ اب جو اس کیس کا محور ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے وہ 2 کمیشن رپورٹس ہیں جو کہ مہران بینک اور حبیب بینک کے سلسلے میں کمیشن قائم کیے گئے تھے، اور ان کی رپورٹس کو منظر عام پر نہ لایا گیا، اور اس کے بعد گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ وفاق سے اس بارے میں ہدایات لے کر آئیں کہ اب بھی ان تمام کمیشن رپورٹس کو وہ منظر عام پر لانا چاہتی ہے حکومت یا نہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر ریکارڈ ہے جو اصغر خان کیس کا جب اس سلسلے میں پہلی سماعت ہوئی تھی اس سے لے کر اب تک جو سماعتیں ہو چکی ہیں اس کا تمام ریکارڈ بھی اٹارنی جنرل کو فراہم کرنے کے بعد ان سے یہ معاونت طلب کی گئی تھی کہ اس کے بعد اس کیس کی ہیئرنگ کو جو بیانات آئندہ ہوں گے ان کو منظر عام پر لایا جائے یا نہ لایا جائے۔ اس تمام معاملے پر جو ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے معاونت طلب کی گئی تھی، اور آج کی سماعت میں بھی اٹارنی جنرل اسی بابت بتائیں گے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کیا جواب ملا اور ان کی اپنی کیا رائے ہے کہ اس کے متعلق۔ جی ماجد، یہ بھی بتائیے گا کہ یونس حبیب نے جو گزشتہ دنوں الزامات عائد کیے تھے کیا ان سے بھی مزید جواب طلب کیا جائے گا؟ وہ بھی آج حاضر ہوں گے، اور مرزا اسلم بیگ کے حوالے سے بتائیے گا۔ بالکل احتشام، اس سلسلے میں تمام فریقین جو ہیں ان کا عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے، لیکن یونس حبیب کے معاملے پر دیکھا جائے تو وہ گزشتہ سماعت پر یہ واضح کر چکے ہیں، انہوں نے جو پہلا بیان دیا تھا وہی ان کا حتمی بیان ہے۔ تاہم اس کے بعد اب جرا کا موقع ہوگا جس پر اسلم بیگ کے وکیل اکرم شیخ جو ہے ان کو یہ حق ان کا موجود ہے کہ وہ یونس حبیب سے جرا اپنی کر سکے اور ان سے مختلف سوالات کریں۔ ان کے جو بیان ہے عدالت میں ان کی جانب سے جمع کروایا گیا اس پر، اس کے علاوہ یونس حبیب جو ہے وہ اپنا جو بیان تھا اسی پر قائم ہے، اور ان کی جانب سے اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا رہا۔ عدالت کی جانب سے بینچ کی جانب سے گزشتہ سماعت پر بھی ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ اگر مزید کوئی اپنا بیان عدالت میں جمع کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے وہ عدالت کو آگاہ کریں، جس پر انہوں نے مزید بیان جمع کروانے سے انکار کیا تھا۔ جی اچھا، یونس حبیب صاحب نے جو میڈیا کو انٹرویوز دیے ہیں ان میں مزید الزامات بھی انہوں نے لگائے ہیں اس سماعت سے ہٹ کر۔ اسلم بیگ صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو تازہ الزام عائد کیا وہ یہ ہے کہ اسلم بیگ کے داماد کی کمپنیوں کو 15.5 کروڑ روپے انہوں نے دیے ہیں۔ کیا ان بھی اس کیس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ احتشام، بالکل، اگر ایسی کوئی انفارمیشن جو کہ وہ اب جو ان کا بیان سپریم کورٹ میں دیا جا چکا ہے اس سے ہٹ کر وہ دیں گے، اور اس کو اگر عدالتی نوٹس پر لایا جاتا ہے یا عدالتی سٹاف کے جو نوٹس تحریر کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی عدالتی بینچ کے سامنے لایا جاتا ہے تو یقیناً اس تمام جو ایک زائد انفارمیشن ہوگی اس کو اس بینچ کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کو کیس کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یونس حبیب کی جو رائے ہوگی اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر یونس حبیب اس تمام انفارمیشن کو اس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کو اپنا جو بیان ہوگا اسی میں وہ دوبارہ سے امینڈمنٹ کر کے دوبارہ نئے سرے سے اپنا بیان جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر ان کو زائد انفارمیشن جو ہے وہ اپنے اس کیس کے سلسلے میں کورٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ اسی طرح وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس بہت سے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں، اور اگر عدالت انہیں طلب کرے تو وہ یہ مواد بھی عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ احتشام، اس سلسلے میں دیکھا جائے تو اس کیس میں ابھی تک وفاق کو فریق نہیں بنایا گیا، اور وفاق کی جانب سے کوئی بھی جو دستاویز ہیں وہ فریق نہ ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ میں داخل نہیں کروائے جا سکتے۔ اسی وجہ سے وزیر داخلہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ان کے پاس تمام ثبوت دستاویز موجود ہیں، وہ جو کہ وہ عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اگر عدالت طلب کرے تو۔ اس سلسلے میں ان کا مقصد یہی تھا کہ عدالت ان کو خود فریق بنائے، لیکن دوسری جانب یہ بھی آپشن موجود ہے کہ وفاق کی وزیر داخلہ رحمان ملک کی جانب سے
अलग से जो एक दरख्वास्त है वो फरीक बनने के लिए दी जा सकती है, जिसमें वो तमाम सबूत पेश कर सकते हैं। मगर फ़िलहाल जो उनका बयान है उसके मुताबिक वो यही चाह रहे हैं कि अदालत उनको तलब करे और वो तमाम शाहिद और जो तमाम तर तफसीलात उनके पास मौजूद हैं वो अदालत में पेश करें। अच्छा, माजिद यूनुस हबीब की जानिब से जो भी इल्ज़ामात आयद किए गए तब तक वो मुस्तनद करार नहीं दिए जा सकते जब तक वो उस हवाले से कोई जो रिकॉर्ड है या कोई सबूत है वो अदालत उस्मा में पेश नहीं करते। अदालत की जानिब से डाटा कोई तलब किया गया या कुछ ऐसे सबूत जो कि ये साबित कर सकें कि वाकई रकम फलां की जानिब से फलां को दी गई? बिल्कुल, इस सिलसिले में जो रिपोर्ट्स हैं, हबीब बैंक कमीशन रिपोर्ट और मेहरान बैंक कमीशन रिपोर्ट, ये वो वाज़ेह सबूत हैं जो कि इन तमाम बैंक्स के ऑडिट करवाए गए और इसके अलावा दीगर जो अफसरान से तहकीकात की गई जिसके में रकूम की जो बंदोबस्त किया गया उससे लेकर रकूम की तकसीम के हवाले से ये तमाम मामलात जो थे वो इस कमीशन की रिपोर्ट में मुमकिना तौर पर मौजूद हो सकते हैं। और इसी वजह से गवर्नमेंट हुकूमत से ये राय वफाकी अटॉर्नी जनरल के ज़रिए वफाकी हुकूमत की राय तलब की गई है कि अगर उन तमाम रिपोर्ट्स को मंजर आम पर लाया जाना ज़रूरी है तो उसको लाया जाए, या उसको मंजर आम पर हुकूमत नहीं लाना चाहती। मुख्तसर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन सियासी शख्सियात पर इल्ज़ाम आयद किए गए हैं पैसा लेने के हवाले से, उनको भी अदालत उज़्मा तलब कर सकती है? एहतशाम इस सिलसिले में गुज़िश्ता समात पर ही ये फ़ैसला किया जा चुका है कि अदालत की जानिब से इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं असगर खान, उन्होंने ये अदालत को बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह